سورہ انفال کی آیت نمبر 48 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَقَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب۔ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن اللہ عزیز حکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جس وقت خوشنما بنا دیا شیطان نے ان کی نظروں میں ان کے اعمال کو، اور کہنے لگا کہ تم پر آج کے دن کوئی غالب نہیں آ سکتا لوگوں میں سے، اور میں تمہارا حمایتی ہوں۔ جب آمنے سامنے ہوئی دونوں فوجیں، اپنی ایڑیوں پر الٹا پھر گیا اور کہنے لگا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہ لوگ مغرور ہیں اپنے دین پر، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں جیسے پہلی آیت میں مشرکین مکہ اور شیطان کا ایک مکالمہ ذکر ہے، اور دوسری آیت میں منافقین کا مسلمانوں پر ایک تبصرہ ذکر ہے۔ دونوں کا تعلق جنگ بدر سے ہی ہے۔ قصہ یہ ہوا کہ جب ابو سفیان نے یہ پیغام بھیجا کہ میرا قافلہ خطرے میں ہے، مدد کو پہنچو، تو قریش مکہ لشکر لے کر نکل تو آئے، مگر انہیں ایک خطرہ دامن گیر تھا۔ وہ یہ تھا کہ بنو بکر ایک قبیلہ تھا جن کے ساتھ قریش کی لڑائی چلتی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی طاق میں دونوں قبیلے رہتے تھے، تو ان کو یہ ہوا کہ ہم سارا کچھ تو مرد لے کر مکہ سے ہم آ گئے ادھر، پیچھے اگر ہمارے گھروں کو ویران دیکھ کر بنو بکر نے حملہ کر دیا تو کیا بنے گا۔ یہ ایک خطرہ ان بیچاروں کو اندیشہ لگا ہوا تھا۔ تو اس موقع پر شیطان آیا اور سراقہ بن مالک کی شکل میں، جو بنو بکر کے سردار تھا، اس کی شکل میں بن کر آیا، اور یہ جنات کو اور فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھی جو فرشتہ آیا وہ انسانی شکل میں آیا، فتمثل لها بشرا سویا۔ شیطان پہلے بھی ایک موقع پر آ چکا ہے، جب ہجرت کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل رہے تھے، اس موقع پر بھی اس نے شیخ نجدی کی صورت اختیار کر کے آیا، اور یہاں اس موقع پر سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا، اور آ کر ان سے قریش سے کہنے لگا کہ دیکھو تم لوگ ثابت قدم رہ جاؤ، ایک تو تمہاری لاؤ لشکر ایسا ہے کہ مجھے تم سے کوئی غالب ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ان کی تعریف کی، ان کو پھلایا بہت زیادہ،
اور باقی رہا مسئلہ تمہارے حملے کا، تو دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اس قبیلے کا سردار ہوں، تو میری اجازت کے بغیر اور میری سرپرستی کے بغیر تم پر حملہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ہم آپس میں دشمن ہیں، مگر دیکھو یہ مسلمانوں کا معاملہ ہمارا معاملہ ہے، آپس میں مخالفت ہماری اپنی جگہ ہے، لیکن اس موقع پر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بات کہہ کر اس نے ان کی ڈھارس بندھائی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ان کی صفیں سیدھی ہو گئی، تو ادھر سے شیطان کو جبریل اور میکائیل تشریف لاتے ہوئے نظر آئے۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو اب یہ بھاگا وہاں سے۔ حارث بن ہشام ایک نوجوان قریش کا نوجوان تھا، اس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا، باتیں کر رہا تھا۔ اور تو جب اس سے فرشتوں کو اترتے دیکھا میدان بدر میں، تو وہاں سے ہاتھ چھڑا کے تیزی سے بھاگا، نقص علی عقبیہ، انہی قدموں پر واپس پلٹا، یعنی ایسی بھاگا جیسے آدمی بہت زیادہ بخلاہٹ کا شکار ہوتا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی کہ کہاں جا رہے ہو، تم تو ابھی کہہ رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس نے اس کے سینے پر دہتڑ مارا اور اس کو نیچے گرا دیا حارث کو، اور خود بھاگ گیا وہاں سے۔ اپنا جو شیطانی لشکر تھا وہ بھی، اور خود بھی لے کر وہاں سے بھاگا ابلیس، اور کہنے لگا انی بریء منکم، دیکھو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں، میری تمہارا ساتھ ختم۔ انی اری ما لا ترون، کیونکہ مجھے وہ دیکھو دکھائی دے رہا ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ تمہارے لیے تو مسلمانوں کا یہ لشکر ہے، 313 لوگ نہتے ہیں، مجھے ان کے پیچھے جبرائیل میکائیل دکھائی دے رہا ہے، اور ان کے سامنے تو کسی کو نہیں چلے گی۔ انی اخاف اللہ، پھر کہتے ہیں مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ یا اس موقع پر بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جھوٹ بولا اس نے، کیونکہ خوف خدا اس کے دل میں ہوتا تو شیطانی کیوں ہوتا، اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا؟ لیکن بعض نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے، وہ یہاں اس لیے ڈر رہا ہے کہ اسے یہ پتہ چل گیا کہ جبرائیل اور میکائیل فرشتے آ چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس جنگ میں میرے ساتھ بھی کچھ ہو جائے، اس بات سے اس کو ڈر لگا تھا۔ واللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت سزا والا ہے، اس کی پکڑ اور اس کا انتقام بڑا سخت ہے، اس بات سے اس کو ڈر لگا، تو وہاں سے بھاگ گیا۔ تو یہ شیطان کا وتیرہ ہے۔ قرآن پاک میں اور جگہوں پر بھی اس کا تذکرہ ہے کہ انسان سے کہتا ہے کفر کر لے، فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ کفر کر، جب کفر کر لیا تو کہتا ہے کہ انی بریء منک، اب میرا تیرا کوئی لینا دینا نہیں، میرا تیرا یاری دوستی ساری کہانی یہیں تک تھی، میں نے تجھے جہنم میں پہنچانا تھا پہنچا دیا، اب اس کے بعد میں تیرا ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا۔ یہی حال جو ہے وہ گناہ کے وقت بھی کرتا ہے۔ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان گناہ کو بڑا بنا کر سنوار کر پیش کرتا ہے انسان کے سامنے، بہت خوبصورتی، بہت لذت، اور بہت اس میں سکون اور مزہ اور سب چیزیں دکھاتا ہے کہ دیکھ اس کے اندر ہیں، یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہے۔ گناہ کے اندر تو جہنم کا دھواں اور آگ ہوتی ہے، لیکن اس نے اس کے اوپر چاندی کا ورق لپیٹ رکھا ہوتا ہے، جیسے کوئی گند بلا ہو اس کے اوپر چاندی کا ورق لپیٹ دیا جائے بڑا خوبصورت انداز سے، تو ظاہر ہے کہ اندر تو اس کے وہی ہے، صرف اوپر جو ورق کی بات ہے بس اس تک رہے گا، جو ہی ورق پھٹے گا تو اندر سے سب تعفن نکلے گا اس کے اندر سے۔ تو اسی طریقے سے گناہ جو ہے وہ بھی تعفن اور جہنم کا دھواں اور ایندھن ہوتا ہے، لیکن شیطان اس کو بہت بنا کر سنوار کر اور بڑا خوبصورت کر کے دکھاتا ہے انسان کو، اور جو ہی انسان وہ گناہ کر گزرتا ہے فوراً وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، جو اس کی خوش نمائی تھی اور جو اس کی اچھائی تھی وہ سب ہٹ جاتی ہے، آنکھوں سے بالکل پردہ ہٹ جاتا ہے، اور نتیجتاً وہ گناہ بالکل ایسے سامنے آ جاتا ہے۔ پھر انسان کو شدید قسم کی ندامت اور افسوس ہوتا ہے کہ اوہ میں نے کیا کر دیا، مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ جو فوراً گناہ کرنے کے بعد انسان کو افسوس ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے گناہ کی حقیقت کھلتی ہے اس پر، اس عمل کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے، اس سے پہلے نہیں آتی، پہلے شیطان نے اس کے اوپر ملمہ سازی کر رکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی چڑھا رکھا ہے، نیچے کچھ اور ہے، اوپر دکھائی کچھ اور دے رہا ہے، اس کو بہت اچھا بنا کر دکھاتا ہے، لیکن وہاں تک رہتا ہے شیطان، اس کے بعد شیطان کا بس نہیں چلتا، شیطان کا کام صرف اتنا ہی ہے۔ الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسہ، فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے شیطان کے مکر کو وسوسے تک
محدود کر دیا، اس سے آگے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ صرف ترغیب دے سکتا ہے، دل میں بات ڈال سکتا ہے، کوئی کان میں پھانک مار سکتا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر بہت کمزور ہے، بودا ہے۔ تو لیکن اس کی یہ طریقہ واردات بتا دیا کہ اس سے مشرکین کے ساتھ بھی ایسا کچھ کر دیا، پھر لوگوں کے ساتھ بھی کرتا ہے، گناہ کرنے والے آدمی کے ساتھ بھی یہ سب کچھ کرتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ اس کی دوستی کسی بھروسے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ جس نے دوستی گانٹھی وہ تو خسارہ ہی اٹھاتا بیچارہ۔ اگلی آیت کے اندر منافقین کا مسلمانوں پر ایک تبصرہ تھا۔ منافقین جو مدینہ منورہ میں تھے وہ بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر کفر تھا، ان کے بھرا ہوا تھا، اسی طرح جیسے پہلے تھا، صرف اوپر سے انہوں نے کور لے لیا تھا اسلام کا۔ تو مختلف موقعوں پر ایسی باتیں کرنے سے چوکتے نہیں تھے، بہت سے جملے لگانا، باتیں لگانا، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ تو اس موقع پر جب مسلمان ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں اور بہت جلدی سے نکل کر آ گئے اور میدان جنگ میں پہنچ گئے، تو اب یہ کہنے لگے منافقین غر ہؤلاء دینہم، یہ تو اپنے دین میں مغرور ہے، یہ دیکھو نہ ان کے پاس تعداد ہے، نہ ان کے پاس سامان ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ تیر، اس طریقے سے تو جنگ کا سامان ہے ہی نہیں کچھ بھی ان کے پاس، اور پھر نکل آئے تو کیا بات ہے، دھوکے بھی پڑے ہوئے اور کیا ہے، کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے، ان کو کسی نے غلط جو ہے نا وہ خیال پٹی پڑھا دی ہے، اس کے چکر میں آگے بیچارے مسلمان سارے بشمول بڑے بڑے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہنا چاہتے ہیں غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ اب دیکھو کیسے پھنس گئے، نکل کے کچھ لے کر نکلے تھے اور راستے میں کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوتی رہی ہوں گی، اب بیچارے گئے پھنس۔ اب دیکھیے ان کے ساتھ کیا بنتا ہے کہ کافر لوگ تو ان کی تکہ بوٹی کر دیں گے، لیکن فرمایا کہ یہ منافقوں کا دھوکہ تھا، مسلمانوں کو دھوکہ نہیں لگا، دھوکہ ان کو لگا تھا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بات یہ ہے کہ مسلمان تو اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے نکلا تھا، اور آج بھی جب مسلمان کسی کام پہ نکلتا ہے توکل علی اللہ پہ نکلتا ہے، جو ضروری اسباب سامان اس کے پاس ہوتا ہے اس کے استعمال کرنے میں، محنت کوشش کرنے میں دریغ نہیں کرتا، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ میرے زور بازو سے کچھ ہو جائے گا۔ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ کے لڑتا ہے سپاہی۔ مسلمان کو تو سرمایہ کل اثاثہ اس کا وہ سب اللہ کی مدد ہے، اس کو اس نے اپنے ساتھ لینا ہوتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، دوسری جگہ فرمایا فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو گیا اس کے ساتھ سب کچھ ہو گیا۔ جیسے جنگ بدر میں اس نے ہمیں کر کے دکھایا کہ ساز و سامان نہیں ہے لیکن اللہ کی مدد ساتھ ہوئی ہے، تو پھر کچھ بھی ان کے سامنے ٹک نہیں پایا، تھوڑی دیر میں کافر جو ہے وہ پسپا ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ فرشتے جب مارنے والے ہوں، جنگ کرنے والے ہوں، تو پھر کچھ کون ٹک سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے فإن اللہ عزیز حکیم، تو اللہ تعالیٰ دیکھیے ساری قدرتوں کا مالک ہے، عزیز ہے، غالب ہے، اس لیے وہ اس توکل کرنے والے کو فتح دے سکتا ہے، بغیر اسباب کے، بغیر ساز و سامان کے، بغیر کسی ظاہری نقشے کے وہ نقشے کو پلٹ سکتا ہے۔ عزیز، وہ غالب ہے، لیکن آگے فرمایا حکیم، وہ حکمت والا بھی ہے، یعنی کبھی ایسا ہو بھی سکتا ہے توکل ہو، اللہ پر بھروسہ بھی مکمل ہو، لیکن مدد ظاہری طور سے نہ آئے، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہیں اگر مدد نہیں آئی تو ہم کہیں کہ نہیں یہ جو لوگ تھے ان کے اندر کمی تھی، کوئی تقوی میں، طہارت میں کمی تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں، ٹھیک ہے اس کی مدد کا وعدہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ، لیکن کبھی کبھی اس وعدے میں وہ خود ہی کسی حکمت کی وجہ سے تخلف بھی کر دیتا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مدد کرتے ہیں، لیکن مدد کا مطلب صرف ظاہری غلبہ نہیں ہوتا، مدد کئی طریقے سے ہو سکتی ہے۔ جیسے اب دیکھیے صلح حدیبیہ ہوئی ہے، اب ظاہر میں تو پسپائی ہے، بہت ذلت ناک قسم کی، نعوذ باللہ جو ہے وہ یہ ایک شکست سی جسمانی طور پر جو صحابہ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی،
حضرت عمر جیسے صحابی جو ہیں اس کو ہضم نہیں کر پا رہے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. لیکن اللہ فرماتے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بڑی کھلی فتح دے دی تھی. یعنی صلح حدیبیہ سے واپس آ رہے ہیں، حدیبیہ کے میدان سے بال مونڈ رہے ہیں اور بالکل نڈھال، حوصلے پست، پریشان، سخت، اور آیت نازل ہو رہی انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی فتح دے دی ہے. تو بظاہر تو فتح نہیں تھی لیکن حقیقت میں فتح تھی نتیجے کے اعتبار سے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میدان جنگ کا جو نقشہ ہے وہ کچھ اور ہو جاتا ہے، شکست ہو جاتی ہے ظاہرا، لیکن وہ حقیقت میں شکست نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی نتیجہ اچھا مرتب فرماتے ہیں اس پر. تو اس لیے کسی اہل حق کی جماعت کو، صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، یا بعد میں تاریخ میں جو ہمارے سامنے آئے، اگر کسی جگہ کسی کو شکست ہوئی ہے تو اس کے ہم اسباب میں یہ نہیں تلاش کر سکتے کہ ان کے اندر کوئی کمی تھی جب شکست ہوئی ہے، نہیں، بلکہ عین ممکن ہے کہ بالکل وہ صفات میں اعلیٰ پیمانے پر، اعلیٰ معیار پر ہوں، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو ظاہری طور پر شکست دے دی جائے، ان کو شہادت کا رتبہ دے دیا جائے. یہ بالکل ہو سکتا ہے. اب میدان کربلا تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے وہ لشکر میں صفات کی کمی تھی، ایمان کی کمی تھی؟ نہیں، قطعاً یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام ہے، وہ کبھی قربانی لے کے کامیاب کرتا ہے، کبھی ظاہر میں فتح کی صورت دے کر، نقشہ دے کر کامیاب کرتا ہے. یہ اس کے اپنے حکمتیں ہیں، اپنے اس کے نظام ہیں، ہم نے تو ظاہر پر حکم لگانا ہے. فإن اللہ عزیز حکیم، فرمایا کہ توکل کرنے والوں پر کے لیے اللہ کفایت بھی کرتا ہے، وہ غالب بھی ہے لیکن ساتھ حکیم بھی ہے. کہ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ سب اسباب پورے کیے، سب شرائط پوری کی، دین کے مطابق بالکل 100% کر لیا کام، لیکن پھر بھی نتیجہ مرتب نہیں ہوا. تو فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی حکمت ہوگی اللہ تعالیٰ کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.